سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 33، 34 اور 35۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون واخی ہارون هو افصح منی لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال موسیٰ نے عرض کیا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے یا مجھ سے قتل ہو گیا تھا، منہم ان کا، نفساً ایک آدمی، فاخاف پس مجھے اندیشہ ہے، ان یقتلون کہ وہ مجھے قصاص میں قتل کر دیں گے، واخی اور میرا بھائی ہوا وہ ہے، افصح منی لسانا جو مجھ سے زیادہ روانی سے بولتا ہے، فارسلہ پس کیا کر میرے بھائی کو، معیہ میرے ساتھ رسول بنا دے، رد ان یصدقنی کہ وہ میری تصدیق کرے، ونجعل انی اخاف اور بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال اللہ عز و جل نے فرمایا، سنشد عضدک بأخیک ہم ان قریب آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے، ونجعل لکما سلطانا اور ہم کیا کریں گے، آپ دونوں کو غلبہ دیں گے، فلا یصلون الیکما لہذا وہ کون، فرعونی میری آیات یا میرے عطا کردہ معجزات کی وجہ سے تمہارے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے یا تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، انتما ومن اتبعکما تم اور تمہارے متبعین کو ہی ہم غالب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا معجزات عطا کرنے کے بعد کہ موسیٰ جاؤ اور جا کر فرعون کو تبلیغ شروع کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ ماضی یاد آ گیا جس کا پیچھے آپ تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بازار میں نکلے تھے، ایک اسرائیلی اور قبطی فرعونی آپس میں لڑ رہے تھے۔ فرعونی نے جناب موسیٰ اسرائیلی نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی سے اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے مکہ مارا اور وہ اس مکے سے فرعونی مر گیا۔ اب موسیٰ کو پتہ چلا کہ سرداران فرعون نے اس بندے کے بدلے میں مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو موسیٰ مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ اب جناب شعیب کے پاس رہے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے جناب موسیٰ کا نکاح ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے واپس حکم دیا، موسیٰ واپس پلٹ کر آؤ مصر میں۔ اب مصر پلٹ رہے تھے، مدین سے آ رہے تھے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب جب رسول بنا دیا، اب حکم دیا جاؤ تبلیغ کرو، معجزات دیے، کہا جاؤ جا کر فرعون کو تبلیغ کرو۔ اب وہ ماضی یاد آ گیا کہ میں نے تو ان کا بندہ مارا ہے اور یہ تو مجھے ڈھونڈتے ہیں اور یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، اب اگر میں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گیا تو یہ تو مجھے پہچان لیں گے اور مجھے یہ قصاص میں سولی چڑھا دیں گے۔ ایک بات۔
دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بچپن کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں محلے فرعون میں رہ رہے تھے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو نوچا تھا، کھینچا تھا اور کھینچ کر اسے جھٹکا دیا تھا۔ مالائی فرعون کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا فرعون تجھے بتا دیتے ہیں کہ یہی بچہ ہے جو بڑا ہو کر تیرا تخت الٹے گا، لہذا تو اس کو اپنے محل میں نہ رکھ، اسے قتل کر دے۔ وہ جو تجھے بار بار جس بچے کا خواب آ رہا ہے نا کہ وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے تیرا تخت الٹنے والا، وہ یہی بچہ ہے، تو بلا وجہ اور بچے قتل کروا رہا ہے۔ فرعون نے کہا نہیں، یہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، اسے نہیں پتا بھی کہ داڑھی کو نہیں کھینچنا چاہیے، نوچنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا آزمائش کر لیتے ہیں۔ اب آزمائش کے لیے کیا کیا؟ تشت میں ایک انگارہ رکھا اور دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 7 کھجور رکھی اور ایک روایت یہ ہے کہ 7 موتی رکھا۔ کہا اس بچے کے سامنے کرتے ہیں، اگر اس نے موتی کو اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، نہ سمجھ نہیں ہے، اور اس نے جان بوجھ کر داڑھی کو نوچا ہے اور یہی وہ مستقبل کا موسیٰ ہے جو تیرا تخت الٹے گا۔ اور اگر اس نے انگارہ اٹھا لیا تو پھر ہم کہیں گے نہیں یہ نہ سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا جبرائیل دوڑ لگاؤ، موسیٰ کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے موسیٰ کا ہاتھ پکڑو اور انگارے پر رکھ دو۔ اب جبرائیل امین آئے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، انگارے پر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ اللہ اب زبان جل گئی اور زبان میں گر آ گئی، روانی سے نہیں بول سکتے تھے، جس کو ہم اپنی بولی میں لکنت کہتے ہیں، لیکن لکنت چونکہ عیب ہے اس لیے نبی کے لیے لکنت کا لفظ نہیں بولیں گے، گرا کا لفظ بولیں گے۔ نبی کے لیے ہم گرا کا لفظ بولیں گے، لکنت کا لفظ نہیں بولیں گے۔ لکنت عیب آتا ہے، نبی عیب سے محفوظ ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں گرا آ گئی۔ اب اس روانی سے نہیں بول سکتے تھے جس روانی سے عام آدمی بولتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہ بچپن کا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ اگر میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں تو روانی سے فصیح نہیں بول سکتا اور میری بات پوری طرح سمجھ نہیں آئے گی ان لوگوں کو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ماضی میں جو دعا مانگی تھی وہی دعا اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کر دی ان آیات میں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا، اللہ جن کی طرف تو مجھے تبلیغ کے لیے بھیج رہا ہے تو جانتا ہے نا میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے اور یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں روانی سے نہیں بول سکتا، اور میرا بھائی پھر ہارون جو ہیں وہ روانی سے بولتے ہیں، فصیح بولتے ہیں، ان کا کلام بلاغت پر مبنی ہوتا ہے اور فصاحت پر مبنی ہوتا ہے اور تسلسل سے روانی سے بول سکتے ہیں۔ اب میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہارون کو بھی رسول بنا دے۔ اللہ اس لیے کہتے ہیں دنیا کے کسی بھائی نے اپنے بھائی پر اتنا احسان نہیں کیا جتنا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون پر احسان کیا۔ سبحان دنیا میں کیا احسان کر سکتے ہیں؟ یہی ہے نا، بھائی کو کوٹھی بنا کر دے دی مفت میں، بھائی کو دولت دے دی، بھائی کو مل میں حصہ دار بنا لیا، بھائی کو جائیداد دے دی، بھائی کو پڑھا دیا، کسی بڑے عہدے پر پہنچا دیا۔ یہ سارے دنیا کے اعتبار سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی دنیا بھی سواری، آخرت بھی سواری، سبحان اللہ اور کائنات کے ارض و سما کے اندر نبوت سے بڑا منصب کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا مانگی، اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا تاکہ جو کار تبلیغ ہے اس میں میرے لیے آسانی ہو جائے۔ اور وہ آسانی کیا ہوگی؟ 2-3 طرح کی۔ ایک تو میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا، وہ جو مجھے اندیشہ ہے وہ اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر کوئی میری تکذیب کرے گا تو کوئی میری تصدیق کرنے والا بھی تو میرے ساتھ ہونا چاہیے نا، اور تصدیق کرنے والا وہ ہونا چاہیے کہ جس کا معیار قابل قبول ہو۔
قابل قبول ہو معیار، اور وہ میرا بھائی ہارون ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہارون جب نبی بن جائیں گے اور میرے ساتھ جائیں گے کار تبلیغ میں، تو ایک کی بات کی بہ نسبت دو کی بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جب ایک بات کرے تو اس کی بات کی حیثیت کوئی اور ہوتی ہے، اور جب دو مل کر بات کرے تو پھر اس کی بات میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے اللہ ہارون کو میرے ساتھ رسول بنا، اور اس نے میرے ساتھ بھیج تاکہ کاری تبلیغ میں میرے لیے آسانی ہو جائے، میں آسانی سے فرعون کو تبلیغ کر سکوں۔ اور اگر سرداران فرعون یا فرعون خود مجھے جھٹلانا چاہے تو ہارون میری تصدیق کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں کو ان آیات میں نقل کیا کہ موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا اور کن اندیشوں سے گزرے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ۔ میاں صاحب کا جو شعر ہے نا، وہ شعر کوئی غلط نہیں ہے۔ بائی بائیاں دے درد بنا دے، بائی بائیاں دیاں باواں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کاش آج ایسا ہو جائے، آج ایسا رہا نہیں ہے۔ آج ہم اتنے جو ہے نا، خون کہتے ہیں نا، خون سفید ہو گیا، خون آج بھی لال ہے، جس کے اندر سے نکالو سرخ ہی آئے گا۔ خون سفیدی کا مطلب کیا ہے؟ احساس ختم ہو گیا، رشتوں کا جو احساس ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، درد بڑھانا تو دور کی بات ہے، درد دینے کے لیے تیار ہے۔ بازو بننا تو دور کی بات ہے، بھائی کا بازو کاٹنے کے لیے تیار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی کیا بولا، موسیٰ ہم ہارون کے ذریعے، تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازو کو طاقت دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے وہی کہا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن کاش کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم تو خونی رشتوں میں رہ کے دشمن بنے ہوئے نا۔ تاریخ مدینہ اٹھا کر دیکھو، جب میرے آقا نے مہاجرین اور انصار میں اخوت فرمائی، جو مکہ سے گیا تھا وہ مدینہ میں رہنے والے کا رشتہ دار تو نہیں تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا تو اس کا بھائی ہے اور یہ تیرا بھائی ہے۔ تاریخ آج سر پکڑ کر بیٹھی ہے کہ کائنات کے صفحے پر ایسا کوئی رشتہ بنانے والا نظر آ جائے جیسا میرے آقا نے بنایا۔ اللہ، لیکن کمال یہ ہے کہ مدینے کے انصار نے بھی اخیر کی، گھر گئے جس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے اسی وقت ایک بیوی کو طلاق دی اور کہا تم مکے سے خالی آیا، آج کے بعد اس سے نکاح کر لے، یہ تیری بیوی ہے۔ کون کرتا ہے اس طرح؟ اور یہ نہیں ہے تو اسے لے کر مکہ چلا جا، مجھے نظر نہیں آئے گی، اسی گھر میں رہنا ہے، گھر بھی اسی میں رہنا ہے۔ اور پھر اپنی بیوی کو طلاق دے کر کہتے ہیں کہ میں نے آج سے اس کو چھوڑا، یہ عدت مکمل کرے تو اس سے نکاح کر لے۔ تو یہ نہ سوچ کہ میں مکے سے خالی آیا ہوں تو یہاں مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا، میں رشتہ بھی دیتا ہوں۔ جس کا جتنا گھر تھا اس نے درمیان میں دیوار کھینچ لی، کہا یہ میرا یہ تیرا، بغیر کسی قیمت کے۔ سامان تک صحابہ نے بانٹا، گھر کا سامان صحن میں ڈھیر کیا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اور گھر کا سامان صحن میں ڈھیر کر کے کہا 2 پیالے ہیں، ایک تیرا ایک میرا، 2 مسلے ہیں، ایک تیرا ایک میرا۔ ایک ایک چیز کی تقسیم کر کے ایسا اظہار کیا، ایسی مثال کائنات میں جو ہے نا وہ کی کہ آج مدینے کے ہر صحابی کے ساتھ انصار کا لفظ جڑ گیا، اور انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے۔ ہم تو خونی توڑ بیٹھے نا، تو میرے آقا نے بغیر خونوں کے جوڑے، لیکن وہ قیامت تک کے لیے جوڑ گئے۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور لڑائیاں جھگڑے دیکھیں ہمارے کس بات پر ہیں، کہیں ایک مرلے کا جھگڑا ہے تو کہیں آدھے مرلے کا جھگڑا، کہیں رشتہ تو نے دیا نہیں تو کہیں لیا نہیں، کہیں یہ ہے کہ جی میں آیا تو تو نے احترام کیا نہیں، اور کہیں یہ ہے کہ میں گیا تھا تو تو نے احترام کیا نہیں۔ میں تو سیدھی ایک بات کہتا ہوں، اگر تیری بیٹی کا مقدر اس کے ہاں لکھا تھا تو دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اللہ، اور اگر نہیں لکھا تھا
تو کون ہے جو دے کر دکھا دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر جھگڑا کس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر بیٹی کا رشتہ بھتیجے کے ساتھ لکھا تھا تو دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی، اور اگر نہیں لکھا تھا تو جوڑنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی جوڑ سکتا ہی نہیں. تو پھر جھگڑا کس کا؟ روایات میں آتا ہے ہر روز زمین ہنستی ہے. جب دو آپس میں لڑتے ہیں نا کہ یہ میری ہے یہ تیری ہے، تو زمین ہنس کر کہتی ہے دونوں پاگل ہے، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، میں تو رب کی ہوں. اللہ کی ہے. جس زمین پر ہم جھگڑتے نا وہ نیچے ہمارا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. اور پھر آخر میں کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ابھی تو اوپر ہو نا، اندر آؤ پھر بتاؤں گی میں کس کی ہوں. اللہ آؤ، آنا تو میرے اندر ہی ہے نا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی میں کس کی ہوں. یہیں رہ جانا ہے سب کچھ. ہم نے تو لی نہیں ہے نا، ہم تو اپنے باپ دادا کی وراثتوں پر بیٹھے ہوئے نا. کیا ہمارے باپ دادا لے گئے؟ ساتھ گئی ہے کسی کے کہ جی کہ ابا کا مکان ہے، ابا فوت ہو کیا لپیٹو اور کفن میں رکھ دو؟ آج تک کسی کوئی لے کر نہیں گیا. یہیں رہ جانا ہے. ظالم کا جو ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، ظالم کا جو فیصلہ لکھتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اور جو ظالم کے ساتھ کاندھا جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ظالم ہے. یہ مت سمجھے کہ ہم غلط فیصلوں میں شریک ہو کر پتہ نہیں ہم بڑی کامیابی کر رہے ہیں اور ہم بڑا کوئی کام کر رہے ہیں. نہیں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جہاں دو بھائی جھگڑ رہے ہیں وہاں انصاف کا ترازو لے کر کھڑے ہو. جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہیں وہاں جوڑیں. ہمارے آقا جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے نہیں آئے. ہمارے آقا نے ساری زندگی جوڑنے کی تبلیغ کی ہے، توڑنے کی تبلیغ نہیں. کہاں کہاں سے بلا کر جوڑے، اور کیسا خوبصورت 1,24,000 صحابہ کا گلدستہ دیا. کوئی فارس سے آیا، کوئی حبشہ سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، اور مدینہ کی گلیوں میں ایسا بسایا کہ کائنات پھر ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ ایسی تاریخ دوبارہ مل جائے، لیکن نہیں مل سکی. تو رشتوں کو جوڑا کرو، توڑنے کی کوشش نہ کیا. ظالموں کا ساتھ نہ دیا کرو، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا کرو. جہاں کوئی غلط فیصلہ کر رہا ہے اس کے ہم رائی نہ بنو، بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرو، چاہے اس کے لیے تمہارا سب کچھ قربان ہو جائے. اس کی پرواہ نہ کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں سرخروش جاؤ، دنیا کے سامنے منہ کالا مت کرو ظالموں کا ساتھ دے کر. یہ دنیا یہیں رہ جانی ہے، اور قیامت کے دن پھر ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک بستی تھی، وہاں سارے لوگ ظالم تھے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل اس بستی کو تباہ کرتے ہو. عرض کی مولا تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا سب سے نیچے اسے رکھو اور باقی کو اوپر اس کے اوپر مارو. مولا یہ کیا؟ یہ تو اتنا نیک بندہ، اور سب سے نیچے اسے رکھو اور اوپر ساری بستی مارو. اللہ نے فرمایا اس کی نیکی کو میں نے کیا کرنا ہے؟ جب اس کے سامنے ظلم ہو رہا تھا اس نے روکا نہیں ہے. اس کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، یہ روکا نہیں ہے، اور یہ اپنی نیکی لے کر بیٹھا رہا. اس کی نیکی کو میں نے کیا کرنا ہے؟ کہا جبرائیل سب سے نیچے اسے رکھو اور ساری بستی اس کے اوپر مارو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ظالموں کے ساتھ کاندھا کھڑا کر کے کھڑے ہونا یا ظلم دیکھتے ہوئے چپ رہنا یہ بھی ظلم ہے. تو ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو. ان میں شریک بن کر تماشائی نہ بنا کرو، بلکہ کوشش کیا کرو اگر تمہارے الفاظ کسی کے دل کو، ٹوٹے دلوں کو ملا سکتے ہو تو ملانے کی کوشش کیا کرو، توڑنے کی کوشش نہ کیا کرو. تو کہا کالا سنشد عضدک بحیک، کہا موسیٰ ہم تیرے بازو کو قوت دیں گے تیرے بھائی کے ذریعے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہمارا وعدہ ہے گھبراؤ مت، ہم نے تمہیں اتنے قوی معجزات عطا کیے ہیں کہ ان معجزوں کی بدولت ہم تم دونوں کو ہی غالب رکھیں گے. سبحان اللہ. ہم تمہیں کو غالب رکھیں گے. اور غلبہ اسلحے سے نہیں ہوتا،
یاد رکھنا، غلبہ منشور کا ہوتا ہے، اسلحے کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کوئی غلبہ ہے۔ آج پاکستان کے کتنے آرمی چیف مار گئے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور فقیر کے درباروں پر رات کے 1 بجے بھی لائٹیں بند نہیں ہوتی، تو پھر غالب کون ہوا؟ فقیر ہوا یا وہ آرمی چیف ہوا؟ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے خادم حسین رضوی، ویل چیئر پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جمہوریت کا دعوے دار اور مدینہ کی ریاست بنانے والا، نبی کی ناموس پر بے پناہ شیلنگ کی یا 2 دن، لیکن وہ معذور ڈٹا رہا نبی کے عظمت کے لیے، اور اللہ نے فاتح اسے ہی بنایا، اس کو نہیں بنایا، فاتح اسے ہی بنایا جو حق پر کھڑا تھا۔ تو حق کے ساتھ رہا کرو، اللہ تعالیٰ نے ساری برکتیں حق میں رکھی ہیں، نہ حق میں نہیں رکھی ہیں۔ تو کہا غالب تم ہی دونوں بھائی آؤ گے، پورے مصر میں کوئی نہ مانے، فرعون جتنی مرضی طاقت کا مظاہرہ کرے، جتنا مرضی دولت پیسہ قوت طاقت اس کے پاس آ جائے، لیکن ہمارا وعدہ ہے ہم غالب تمہیں کریں گے، اور ہم نے تمہیں ایسے قوی معجزات عطا کر دی ہیں کہ فرعون سر ٹکرا ٹکرا کر مر جائے گا، تمہارے معجزوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ دنیا کے سارے سپر پاور طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، 1000 کے مقابلے میں 313، کیسے کامیاب ہو گئے؟ ہاں، خالیات، تلواروں والوں سے ڈنڈے والے لڑے اور ڈنڈے والے کامیاب ہو گئے۔ تاریخ کے جرنیل سر جوڑ کر بیٹھے، لیکن آخر میں ایک ہی جواب آتا ہے، نہیں، جو حق والے ہیں اللہ انہیں فتح کرتا ہے اور فاتح بناتا ہے۔ بدر میں 313 تھے، اور ابو جہل سرداران مکہ 1000 کا لشکر بدر میں لے کر گئے تھے، اور تمام کے پاس سواریاں اور اسلحہ تھا، اور مکے میں اعلان ہوا تھا کہ ماہر جنگ جو نشانہ باز آئیں غیر نہ آئے، وہی لے کر گئے تھے۔ اور ادھر بڑے صحابہ بھی تھے، جوان بھی تھے، اڈیر عمر بھی تھے اور درمیانی عمر کے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور بے سر و سامان تھے، ہاتھ میں اسلحہ بھی نہیں تھا، تلوار بھی نہیں تھی، نیزے بھی نہیں تھے، تیر بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے۔ مکے کی گلیوں میں جب ہاتھ میں کھجور کے شاخیں لے کر نکلے نا، تو یہودی اپنی دکانوں سے نکل کر آئے اور کہا کدھر چلے ہو؟ کہا بدر میں۔ کہا جانتے ہو ابو جہل کتنے لے کر آ رہا ہے مکہ سے؟ کہا ہاں جانتے ہیں۔ تو کہا پھر یہ کیا کر رہے ہو؟ تلواروں کے کھجور کی شاخوں سے تلواروں کا مقابلہ کرو گے؟ تو میرے نبی کالی کمری لے کر درمیان میں تھے، آگے بھی لشکر تھا، پیچھے بھی تھا، اگلوں نے پیچھے منہ موڑا اور پیچھے والوں نے آگے کہا شاخوں پر نہیں، یہ جو درمیان میں ہے اس پر بھروسہ ہے، یہ جو درمیان میں کمری میں لپٹا ہوا نا اس پر بھروسہ ہے، اس کی ناموس پر چلے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فاتح نہیں کیا، تو کہا سلطان کہتے غالب کو، اللہ کہتا ہے میرا فتح ہے کہ میں تمہیں ہی غلبہ دوں گا۔ فلا یصلون الیکما، فرعون کیا، فرعون کی پاور کیا، فرعون کی قوت کیا، فرعون کی طاقت کیا، کوئی تم تک پہنچ نہیں سکے گا۔ یاد رکھنا، بے آیاتنا، ہماری نشانیوں کے صدقے پہنچ کر دکھائے تو صحیح۔ ہم نے ایک آسا دے دیا موسیٰ، جو تیری طرف آنے لگے آسا زمین پر رکھ لینا، یہ سانپ اسے نگل لے گا، آنے ہی نہیں دے گا۔ میدان میں جب مقابلہ کیا تھا 70,000 رسیاں ڈالی تھی، میں نے کل بھی بتایا تھا، 70,000 سانپ بنے، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپ نکل گیا، فرعون کی طرف بھاگا، تو فرعون اپنی چیئر چھوڑ کر بھاگا اور کہتا ہے موسیٰ تجھے تیرے رب کی قسم اٹھا اس کو پکڑ۔ کہتا ہے موسیٰ تجھے تیرے رب کی قسم اسے پکڑ لے، اور کہتے ہیں کہ اس آسے نے اتنا منہ کھولا ہوا تھا کہ فرعون کو سٹیٹ کھڑا بھی رہتا نا تو وہ نکل جانا تھا، اسے زمین پر لمبا نہیں لٹانا پڑنا تھا، اتنا منہ جبڑا کھولا ہوا تھا اس نے۔ تو جب اس نے کھلا جبڑا دیکھا نا تو اس کو یقین تھا کہ اگر یہ مجھ تک پہنچ گیا تو میں نہیں بچوں گا، تو کہا موسیٰ تجھے تیرے رب کی قسم اسے اٹھا لے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ایک پاور دے دیا تجھے، کوئی تیری طرف آ بھی نہیں سکے گا، ہمارے معجزے کی قوت ایسی ہے۔
انتما ومن اتبعوکما، تم اور تمہارے متبعین، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمیشہ غالب وہی آتے ہیں کہ جو رسول کے متبعین ہوتے ہیں۔ خادم رضوی کے پاس کیا ہے؟ اثر ہے، وہ تو بیچارہ ایک مسجد کا خطیب ہے ہماری طرح کا، لیکن اس کے پاس پاور ہے تو کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ بس یہی بنیادی اس کے پاس پاور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی اس پاور کی بدولت جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو 1 منٹ میں دنیا آ جاتی۔ ہر طرف ناکے لگے، ہر طرف راستے بند کیے گئے، کنٹینر لگائے گئے، پتہ ہی نہیں کس طرح راول پنڈی کی گلیوں سے دنیا نکلی۔ اور میڈیا کہتا ہے ہم نے آج تک اپنی آنکھوں میں اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے اجتماع دیکھے لیکن اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا کہ جو خود آیا ہو۔ گاڑیاں بھر کر لے جانا تو یہ اور بات ہے، خود اتنی دنیا آ گئی ہو۔ اور آج آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، ننھے ننھے بچے اپنے گھروں سے پانی لا لا کر دے رہے ہیں جب شیلنگ ہو رہی ہے۔ 4 5 سال کے بچے گھروں سے بوتلیں پانی کی بھر کر لا کر تحریک لبیک والوں کو دے رہے ہیں۔ کیا رشتہ ان بچوں کا ان سے؟ کسی ماں نے کہا ہوگا نا اپنے بچے کو اتنی شیلنگ میں کہ بیٹا یہ بوتلیں بھرو اور لے جاؤ، اور اس ماں کے دل میں کیا تھا؟ محبت رسول۔ اس نے کہا میرا بیٹا بھی اس کام آ جائے، تو کہا غالب تم ہی رہو، کوئی تمہارے پاس نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم اور تمہارے متبعین ہی ہمیشہ غالب رہیں گے، فرعون کبھی غالب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔